نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ یہاں پہ حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ سب لوگ صابرین میں سے تھے، صبر کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا تھا، وہ لوگ نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل کا نام یہاں آیا ہے اور ایک دوسری جگہ پہ بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بیان کیا ہے، ان کے زندگی کے کوئی حالات قرآن کریم میں بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ نام ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ ان کو اللہ رب العزت نے تل ابیب کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ بخت نصر نے اسرائیلی قیدیوں کی نو آبادی دریائے خابور کے کنارے پر قائم کی تھی، جس کا نام تل ابیب تھا۔ وہاں پر ان کو اللہ رب العزت نے رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو قرآن کریم میں ان کا نام لیا گیا ذوالکفل۔ ذوالکفل کے معنی صاحب نصیب، اس کے معنی آتے ہیں صاحب نصیب، اخلاق اور بزرگی میں حصہ پانے والا، صبر و تحمل میں حصہ پانے والا۔ تو اخلاق اور بزرگی میں حصہ پانے والا، صبر و تحمل میں حصہ پانے والا، یہ مطلب ہے ذوالکفل کا۔ ایک تفصیلی روایت ملتی ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یسع الیسع، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی گزرے ہیں۔ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی وفات کا وقت قریب آیا۔ انہوں نے سوچا کہ میرے بعد بھی یہ دعوت و تبلیغ والا فریضہ کوئی دوسرا میری طرف سے انجام دے، کسی کو میں اپنا جانشین بناؤں، نائب بناؤں، خلیفہ بناؤں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ سارے بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا، سب کو بلا کے ان سے کہا کہ میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جو بندہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے گا، میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ 3 باتیں جو انہوں نے بیان کی، پہلی بات یہ بتائی کہ وہ روزانہ روزہ رکھے، دن کو روزہ رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ رات کو عبادت کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی بے قابو نہ ہو، کبھی غصے میں نہ آئے، کبھی بے قابو نہ ہو، کبھی غصے میں نہ آئے۔ یہ 3 باتوں کا جو مجھ سے عہد لے گا، میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، میں اس کو اپنا نائب بناؤں گا۔ وہ دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، اور کبھی بے قابو نہ ہو، غصے میں نہ آئے۔ تو ایک گمنام شخص کھڑا ہوا جن کا نام ذوالکفل تھا، ایک گمنام تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس عہد کو پورا کروں گا۔ تو انہوں نے ان کو نظر انداز کر دیا اور ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ پھر دوسرے دن پھر لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا نائب بناؤں، اپنا خلیفہ بناؤں۔ اس کے لیے جو بندہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے گا، میں اس کو اپنا نائب بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھے، دوسری بات یہ ہے کہ رات کو عبادت کرے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی بے قابو نہ ہو، غصے میں نہ آئے۔ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، صرف وہی پھر ذوالکفل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس عہد کو پورا کروں گا۔ تو انہوں نے ان سے عہد لیا کہ تم ان 3 شرطوں کی پابندی کرو گے،
اس عہد کو اگر پورا کرو گے تو میں تم کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ اور انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور اپنا جانشین اور اپنا نائب بنا دیا۔ ادھر شیطان کو یہ بات ناگوار گزری، اس نے اپنے چیلے چپاٹوں کو اور اپنی پوری ذریت کو لگا دیا کہ کسی طرح کوشش کرو کہ یہ ان 3 شرطوں کو پورا نہ کرے۔ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، کسی طرح سے کوشش کرو کہ یہ جو ذوالکفل ہیں یہ اپنے عہد کی پابندی نہ کر سکیں، ان 3 شرطوں کو پورا نہ کریں۔ تو ابلیس کی جو ذریت تھی کام پہ لگ گئی، پوری کوشش انہوں نے کی، لیکن وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور کبھی بے قابو نہیں ہوتے تھے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ اب وہ تنگ آ گئے، عاجز آ گئے، تھک گئے، تھک کر یہ ابلیس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، تمام تر کوششیں ہم نے خرچ کر لی ہیں، اس کے باوجود اس بندے کو ہم اپنے قابو میں نہیں لے سکے۔ یہ تو اپنے عہد کا پکا ہے اور اپنی شرطوں کو پورا کر رہا ہے، اور یہ کبھی بے قابو ہوتا ہی نہیں ہے، اور روزے کو چھوڑتا نہیں ہے، رات کی عبادت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب آپ ہی کچھ کیجئے اور آپ کسی طرح سے اس کو اس عہد پر قائم رہنے مت دیجئے۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں ہی کوشش کرتا ہوں، میں ہی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں ابلیس ایک بوڑھے بدحال شخص کی شکل میں ان کے گھر پہ گیا۔ اس وقت گیا جس وقت ان کے آرام کا وقت تھا، چونکہ یہ رات میں جاگتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے، اور دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے۔ تو رات بھر کے عبادت کر کے جگے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تھکے ہوئے تھے، نیند آ رہی تھی، اور آرام کے تقاضے سے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے۔ ابلیس کو پتا تھا کہ یہ وقت آرام کا ہے، یہ رات بھر کے جگے ہوئے ہیں، اس وقت جا کے ان کو اگر تنگ کیا جائے گا تو یہ غصے میں آ جائیں گے، بے قابو ہو جائیں گے، اور ان کی اپنی جو شرط ہے وہ پوری نہیں کر سکیں گے، اور عہد کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ یہ سوچ کے دوپہر کے وقت جیسے ہی وہ لیٹے آرام کے لیے، ابلیس آیا ان کے پاس میں اور دروازے کو پیٹنے لگا۔ تو دروازہ انہوں نے کھولا، پوچھا بھئی کون ہے؟ تو کہا کہ میں ایک بوڑھا بدحال ہوں، میری اور میرے قوم کی دیرینہ خصومت ہے، ہمارے درمیان میں جھگڑا ہے، میری قوم میرے اوپر ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، اور وہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں۔ اب لمبی داستان اس نے سنانی شروع کی۔ اس کا منشا یہ تھا کہ کسی طرح ان کا جو آرام کا وقت ہے پورا کا پورا ایسے ہی باتوں میں گزر جائے۔ ادھر ادھر کی باتیں اس نے شروع کی، اور ظلم کی ایک جھوٹی گھڑی ہوئی داستان اس نے سنانی شروع کی، اور کہا کہ میرے اوپر ایسا ظلم ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ پورا جو نیند کا ان کا وقت تھا وہ پورا وقت کھا گیا، اور پورا وقت اس نے ایسے ہی خرچ کر دیا۔ انہوں نے اس کی بات سنی، اس کے بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے، جب شام کو دربار لگے اس وقت تم دربار میں آنا، ہم تمہارے ساتھ انصاف کریں گے، اور تمہارے اوپر ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو سزا دیں گے۔ یہ کہہ کے انہوں نے اس بوڑھے کو بھیجا دیا، ابلیس کو۔ اب وہ جاتے ہوئے اور دعائیں دینے لگا، لمبی چوڑی دعائیں دینے لگا، تاکہ پورا کا پورا ان کے آرام کا جو وقت ہے وہ کسی طرح سے میں خرچ کر دوں اور میں کھا لوں۔ تو لمبی چوڑی دعائیں دیتے ہوئے ابلیس چلا گیا۔ اب ان کی نیند کا وقت تو چلا گیا، آرام کا وقت تو چلا گیا، پھر یہ اپنے کام میں لگ گئے۔ اس کے بعد جب دربار لگا تو انہوں نے چاروں طرف دیکھا کہ کہیں پہ وہ بوڑھا اگر نظر آئے تو اس کو انصاف دلایا جائے، اس کی بات سنی جائے، لیکن مجلس میں کہیں بھی بوڑھا نہیں تھا۔ پورا دربار ختم ہونے کے وقت تک یہ چاروں طرف دیکھتے رہے کہ اگر یہ بوڑھا آ جائے تو کسی طرح اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے اور اس کا مسئلہ حل کیا جائے، لیکن وہ بوڑھا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ دربار ختم ہونے کا وقت آیا اور دربار ختم ہو گیا، اور یہ وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد میں صبح کو دربار انہوں نے لگایا، سوچا کہ بھئی شاید یہ صبح میں آ جائے گا، رات میں کسی وجہ سے مشغول رہا ہوگا، کوئی عذر رہا ہوگا، کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں آیا ہوگا، شاید صبح میں آ جائے گا۔ اور صبح میں دیکھ رہے ہیں، چوں طرف نظریں دوڑا رہے ہیں، لیکن صبح میں بھی وہ بوڑھا نہیں آیا۔ لیکن اب دربار کا وقت ختم ہو گیا اور برخاست ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب ان کے آرام کا وقت آیا، اب یہ تھکے ہوئے ہیں، ایک رات سوئے نہیں ہیں، اب دوسرے دن سونے کے لیے بستر پہ جب جاتے ہیں آرام کے لیے، فوری وہ بوڑھا پھر سے حاضر
ہو گیا اور دروازے کو پیٹنے لگا، اور جب یہ باہر نکلے اور دروازہ کھولا اور پوچھا کہ بھئی ہم نے تمہارا انتظار کیا دربار میں، تم دربار میں نہیں آئے، تو اس نے کہا کہ بھئی میرے جو قوم کے لوگ ہیں وہ بہت ہی خبیث ہیں اور بہت ہی برے ہیں، جب آپ کا دربار لگتا ہے تو دربار میں مجھ سے عہد لے لیتے ہیں کہ بھئی تمہارا حق ہم تم کو دے دیں گے، تم خلیفہ کے سامنے ہماری بات مت رکھو، ہم تمہارا حق تم کو دے دیں گے، تم پہ ظلم نہیں کریں گے، اس طرح سے پختہ عہد کر لیتے ہیں۔ لیکن جب دربار ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی جو ہے میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں۔ پھر لمبی چوڑی داستان اس نے سنانی شروع کی اور ایک گڑی ہوئی کہانی اور قصہ اس نے سنانا شروع کیا۔ ان کو اس کی حال پہ رحم آیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، پھر جب دربار لگے شام کے وقت میں جب آنا ہم تم کو انصاف دلائیں گے۔ پورا وقت نیند کا جو تھا، اسی طرح دوسرے دن کا بھی نیند کا جو پورا وقت تھا وہ پورا وقت کھا گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، اس کے بعد میں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اب شام کو دربار لگا، اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی دربار میں آئے گا تو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، اس کو اس کا حق دلایا جائے گا، لیکن وہ بوڑھا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب یہ انتظار کرتے رہے، اس کے بعد میں مجلس برخاست ہو گئی، دربار برخاست ہو گیا۔ اس کے بعد میں صبح کو دربار لگا، صبح میں بھی انتظار کرنے لگے، وہ صبح میں بھی نہیں آیا، یہ سمجھے بھئی کوئی عذر ہوگا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آیا ہوگا۔ اس کے بعد میں جب پھر دوپہر کا وقت آیا سونے کا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ بھئی دروازے سارے بند کر دیے جائیں، کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، میں 2 دن سے سویا نہیں ہوں، اب میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اب سونا میرے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کسی کو اندر آنے نہ دیا جائے۔ باہر انہوں نے پہرا لگا دیا، باہر سے بھی دروازے بند کر دیے، اندر کے بھی دروازے انہوں نے بند کر دیے، اور اس کے بعد لیٹے آرام کے لیے پھر وہی بوڑھا آیا، آ کے کہنے لگا کہ مجھے خلیفہ سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی آئے تو دروازہ نہ کھولا جائے، تو اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے ملاقات کے لیے اور یہی وقت دیا ہے ملاقات کا، جھوٹ بولنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آ جائے دروازہ کھولنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، لہٰذا ہم تم کو خلیفہ سے ملنے نہیں دیں گے۔ تو تھوڑی دیر میں ان لوگوں نے دیکھا کہ باہر کے دروازے تو بند ہیں، اس کے باوجود وہ بوڑھا اندر چلا گیا، دروازے کے بند ہونے کے باوجود اندر چلا گیا، اور اندر کا جو دروازہ تھا جس کمرے میں یہ آرام کر رہے تھے اس کو پھر سے پیٹنے لگا۔ یہ فوری باہر آئے، گھر والوں سے کہا کہ بھئی میں نے تم سے کہا تھا کسی کو آنے مت دیا جائے، لیکن یہ بندہ اندر کیسا آ گیا؟ دیکھا تو باہر کا دروازہ تو لگا ہوا ہے پھر بھی اندر آ گیا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ شاید یہ ابلیس لعین ہے۔ پوچھا کہ تو ابلیس ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ابلیس ہوں، لیکن تم نے میری ذریت کو، میری اولاد کو تھکا دیا اور تم نے مجھے بھی ذلیل کر دیا اور مجھے بھی رسوا کر دیا۔ پوری کوشش میں کر رہا تھا کہ کسی طرح تم کو غصے میں آپے سے باہر کروں اور کسی طرح تم کو غصے میں لاؤں، لیکن تم غصے میں آنے کا نام ہی نہیں لیتے ہو، یہ کہہ کے اس نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ تو یہ تفصیلی روایت بیان کی جاتی ہے، یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی، کہ وہ کیسے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے تھے، غصے کے وقت اپنے آپ کو کیسے کنٹرول میں رکھنے والے تھے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بھئی طاقتور اور پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور اور پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یہ بندہ طاقتور ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور اللہ کے نبی کو حکم مل رہا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ ایسے صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء کرام نے صبر کیا۔ اسی طرح آپ سے کہا جا رہا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایڈ، کہ آپ مشرکین آپ کو جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر صبر کیجئے اور صبر سے کام لیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، سارے انبیاء کرام کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے قابو ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے مبارک مہینے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں،
رمضان کے مبارک مہینے میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی تم سے جھگڑنے پہ آمد ہو تو اس سے کہہ دو، اگر وہ سمجھدار ہے تو اس سے کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اگر وہ نہ سمجھے تو اپنے آپ کو سمجھا لو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں کم از کم میں نہیں جھگڑوں گا اور میں کسی سے نہیں الجھوں گا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں یہ بتایا گیا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم مشرکین کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے تکلیف دہ باتوں کو سنو گے، وہ تم کو تکلیف دینے والی باتیں کہیں گے تمہارے نبی کے بارے میں اور تمہارے مذہب کے بارے میں۔ ایسے موقع پہ تم کو کیا کرنا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، قرآن کریم کہہ رہا ہے تم صبر سے کام لو اور تقوی والی زندگی گزارو۔ تو ایسے موقع پہ بھی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو حضرت ذوالکفل ہیں، یہ جو انبیاء کرام کی جماعت ہے، یہ صابرین کی جماعت ہے، یہ غصے میں بے قابو نہیں ہوتے رہے۔ اسی وجہ سے جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی سیرت کو آپ دیکھیے، ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیسا سلوک کیا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور انہوں نے غصے کو پی لیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کاد الحلیم ان یکون نبیا، جو بردبار آدمی ہے، غصے کو پینے والا آدمی ہے، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے۔ یہ انبیاء کی شان ہے غصے کو پینا، یہ نبیوں کی شان ہے غصے کو پینا، غصے میں بے قابو نہ ہونا۔ تو یہ خاص نبیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ بندہ نعمت پہ شکر کرے اور مصیبت پہ صبر کرے، اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے درگزر کا معاملہ کرے اور صبر کر لے، صبر کے بدلے میں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے گوتم بدھ کے سلسلے میں کہ یہ ذوالکفل ہی ہیں، یہ ذوالکفل ہی ہیں، چونکہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ توحید پر مبنی ہیں، بعد میں ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ایک اندازے کے طور پہ بات کہی جاتی ہے، تخمینے کے طور پہ بات کہی جاتی ہے۔ انبیاء کرام کے سلسلے میں تین باتیں ذہن میں رکھنے کا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِي، انبیاء کرام کے درمیان میں ہم کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کریں گے، سارے انبیاء پہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، انبیاء میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے قصے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اور بعض انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے قصے قرآن کریم میں بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی نبی ایسا ہو جس کا قصہ ہم کو معلوم نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک اندازے سے ظن اور تخمین کی بنیاد پہ بات کہی جاتی ہے کہ گوتم بدھ جو ہیں وہ ذوالکفل ہی ہیں، ایک اندازے سے بات کہی جاتی ہے۔ ہم سارے انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، قطعیت کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذوالکفل ہی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو، ایک غلط فہمی ان کے بارے میں لوگوں کو یہ بھی ہو گئی ہے کہ حدیث میں ایک واقعہ آیا، کفل نامی ایک شخص کا واقعہ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو گئی کہ یہ جو کفل ہیں یہ ذوالکفل ہی ہیں، حالانکہ وہ کفل ہیں، یہ ذوالکفل ہیں، وہ بنی اسرائیل کے کفل نامی شخص کا واقعہ ہے اور یہ حضرت ذوالکفل ہیں۔ اور دوسری بات، وہ جو کفل کا واقعہ ہے وہ بندہ بدکار تھا اور گنہگار تھا۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے، نبوت کے بعد بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ وہ بندہ بدکار تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کی، اور انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے، کفل کو ذوالکفل سمجھ لیا گیا۔ اس کا واقعہ جو حدیث میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک گنہگار بندہ تھا، بدکار آدمی تھا، گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے پاس میں ایک بدحال عورت آئی اور پریشانی کے عالم میں اس کے پاس میں آئی۔ عورت خوبصورت تھی، تو اس نے اس کو راضی کر لیا کہ میں تجھے 60 دینار دیتا ہوں، 60 سونے کے سکے، 60 دینار میں تجھے دوں گا، تو مجھ سے بدکاری کے لیے تیار ہو جا۔ تو 60 دینار دے کے اس نے اس کو راضی کر لیا، وہ عورت تیار بھی ہو گئی۔ اس کے بعد میں جب اس نے بدکاری کا ارادہ کیا اور اس سے قریب ہوا تو وہ عورت کانپنے لگی اور رونے لگی، رونے لگی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کیا میں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے، کیا میں نے تیرے اوپر جبر کیا ہے؟
کیا میں نے تیرے اوپر زبردستی کی ہے؟ میں نے تو پیسے دیا ہے اور تو بھی رضامندی کے ساتھ میں تو نے پیسوں کو قبول کیا ہے، پھر کام کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کام کبھی نہیں کیا، ایسا گناہ میں نے کبھی نہیں کیا۔ تو اس نے پوچھا پھر کیوں اب مجبور ہو کے گناہ کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مفلسی کی وجہ سے، بچوں کی بھوک اور ان کی پیاس نے مجھے مجبور کر دیا، اور اس کی وجہ سے پیسوں کی ضرورت پیش آئی تو میں تیرے دروازے پہ آئی اور 60 دینار کی لالچ میں اس گناہ پر میں آمدہ ہو گئی، لیکن خدا کی قسم میں نے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کی اور ایسا گناہ میں نے نہیں کیا۔ اور وہ کانپنے لگی اور رونے لگی۔ اس نے کہا کہ یہ مفلسی کے عالم میں، بدحالی کے عالم میں ایک گناہ پہ تیار ہوئی ہے، آمدہ ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ کے ڈر سے کانپ رہی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہی ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسا کرم کا معاملہ کیا، دولت سے نوازا، مال سے نوازا، اس کے باوجود میں گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں اور گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کو شرمندگی ہوئی اور بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ پیسے لے لے اور چلا جا اور اپنی ضرورت کو تو پورا کر لے۔ اس کے بعد میں اس عورت کو اس نے بھیجا دیا اور پیسے بھی اس کو دے دی۔ اس کے بعد پوری رات روتا رہا، بے قراری کے عالم میں اس نے رات گزاری، رویا، توبہ کیا، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور کہا کہ آج کے بعد میں کبھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی غلطی مجھ سے نہیں ہوگی۔ اس نے اللہ سے سچی پکی توبہ کی، بے قراری کے عالم میں رات گزاری۔ اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی رات میں اس کا انتقال ہوا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو ایک پاپی بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اس نے سچی پکی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کے گناہ کو معاف کیا۔ تو یہ کفل کا واقعہ ہے۔ یہ جو ہے نبی ہیں، ذوالکفل ہیں، یہ دو الگ الگ ہیں۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، دونوں کو ایک سمجھ لیا۔ حدیث میں جو کفل کا واقعہ بیان کیا گیا تو سمجھا کہ بھئی یہ حضرت ذوالکفل ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ بڑا گنہگار بندہ ہے، گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر زمین آسمان کی فضاؤں کو تو گناہوں سے بھر دے، پھر اس کے بعد مجھ سے معافی مانگ، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہوں کے ذریعے سے، گناہوں کے باوجود، گنہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میرے بندے ہیں، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ معاف کرنے کو تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ بندہ معافی مانگے، شرط یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے، شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، نادم ہو، پشیماں ہو اور اللہ کے سامنے روئے، ندامت کے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والا عشرہ گزر گیا، مغفرتوں والا عشرہ گزر گیا، جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخششوں کے، مغفرتوں کے فیصلے فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا رحمن یا رحیم یا ذا العرش المجید یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم بڑے پاپی اور مجرم بندے ہیں، پورا مہینہ اللہ رمضان کا ہم نے غفلت میں گنوا دیا، گناہوں میں اور نافرمانیوں میں اللہ گزار کر اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، پشیماں ہیں۔ اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما،
ہم سے جو کچھ ناقدری ہوئی محض اپنے کرم سے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ آپ معاف فرما دیں گے، ہماری آخرت بن جائے گی، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ فعال لما یرید ہیں، آپ جو چاہیں کریں، آپ کے کسی کام پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم سب کی بخششوں کے فیصلے فرما، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان گزر جائے ہماری بخشش نہ ہو، ہم محروموں میں شامل ہو جائیں گے، بدقسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اے اللہ رمضان گزرنے سے پہلے ہماری بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آپ نے خود اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو مت جھڑکو۔ اے اللہ ہم سب کے سب آپ کے در کے بھکاری اور سائل ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ پوری آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ ہم کو جھڑکیں گے نہیں اور آپ ہم کو دھتکاریں گے نہیں۔ اے اللہ ہم سب کی بخششوں کے فیصلے فرما دے، ہم سب کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دے، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں بار بار رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما، سب کو زندگیوں میں بار بار رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ جو رمضان کے لمحات اور جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اس کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جائز تمناؤں کو محض اپنے کرم سے فضل سے پوری فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کوئی کسی شریف اور کریم کے دروازے پہ جاتا ہے اور اس سے کچھ اپنی ضرورت مانگتا ہے، اے اللہ وہ اس کی اس ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ اے اللہ آپ کریموں کے کریم ہیں، سخیوں کے سخی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اے اللہ جب کسی شریف کے ساتھ کوئی ظلم و ناانصافی کا معاملہ کرتا ہے تو بھی وہ شریف ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کریموں کے کریم ہیں، سخیوں کے سخی ہیں۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا، انبیاء کرام نے، اولیاء کرام نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا۔ اے اللہ ہم بھی تیری بارگاہ میں ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے، اپنی جانوں پہ زیادتیاں کرنے والے آپ کے دربار میں اللہ حاضر ہیں۔ اے اللہ آپ کریموں کے کریم ہیں، سخیوں کے سخی ہیں۔ اے اللہ آپ سے یہ ہماری اے اللہ پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ اے اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرمائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قریش سے کہا تھا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم پہ کسی قسم کا کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، سب کی بخششوں کے فیصلے فرما دیجئے، سب کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صحت مند اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اسلامی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو کفر پہ ان کی موت آتی ہے۔ بہت سے کافر گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور کفر کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن موت اسلام کی حالت میں آتی ہے۔ اے اللہ پتہ نہیں ہماری موت کس حال میں آئے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھیے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق دیجیے، اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ آپ نے رمضان میں اپنے گھر کو بلایا اور اپنے در سے چمٹائے رکھا، اے اللہ موت تک اپنے در سے ایسے ہی چمٹا لیجئے۔ جب آپ نے اپنے گھر کو بلایا ہے تو اے اللہ ہم کو دھتکاریے مت، اے اللہ ہم کو دھتکاریے مت۔ اے کریموں کے کریم، اے سخیوں کے سخی، اپنے در سے چمٹا لیجئے، اپنے در سے لگا لیجئے، اپنی بارگاہ کا حاضر باش بندہ بنا لیجئے۔ سال بھر ہم آپ کے گھر آتے رہیں، آپ کی عبادت کرتے رہیں، آپ ہی کو پکارتے رہیں، کیونکہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، آپ ہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والے، آپ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے، آپ ہی بیماریوں کے دور کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے مونس ہیں، غمخوار ہیں۔ آپ کے علاوہ اللہ ساری محبتیں جھوٹی ہیں، ساری محبتیں ایک دھوکہ ہے۔ اے ہم سے سچی محبت کرنے والے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے در سے چمٹا لے، اپنے در سے لگا لے۔ اے اللہ مانگنے کا طریقہ بھی ہم کو نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، کیا کیا ہم تجھ سے مانگ لیتے ہیں۔ اللہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہم کو دے دے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ فرما، جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی دے دے، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو محض اپنے کرم سے فضل سے پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔